صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہ بیشک مجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. دیکھنے والے تمام ناظرین، سننے والے تمام سامعین جو ولایت علی چینل 313 پر اس وقت آج کی اس مجلس عزا جس کا عنوان شہادت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ایام فاطمیہ، اس عنوان کے ساتھ یہ برپا کی جا رہی ہے، یہ مجلس آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. میرا مالک تمام مومنین دیکھنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور میرا مولا اس مجالس سے جتنے بھی لوگ مستفید ہوں، جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، یا جو لوگ جن کے لیے یہ گریے کا باعث بنے یا جن کے لیے یہ تلاش حق کا باعث بنے، میرا مالک ان تمام کا یہ سفر ولایت اور سفر معرفت آسان فرمائے. اور اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص ہمارے برادر جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کا خانوادہ، میرا مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا کے عنوان کے ساتھ آج کی یہ ہماری گفتگو ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام میں آپ کے سامنے مختلف قسم کے موضوعات لے کے آپ کو زحمت دیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا، یہ اسلام کے اندر وہ ایک علیحدہ مقام اور ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں، جس کا تمام مسلمان، چاہے اس کا تعلق خلافت کے ساتھ ہے یا امامت کے ساتھ ہے، چاہے وہ مذہب اسلام کے کسی مسلک یا کسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عزت اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. جو رسالت مآب کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، وہ بھی جناب سیدہ کو صدیقہ طاہرہ مانتے ہیں، اور جو رسول پاک کی ایک بیٹی مانتے ہیں، وہ بھی جناب زہرا کی عزت و عظمت کے قائل ہیں. یعنی کہ آسان الفاظ میں ایسے کہا جائے کہ جس طرح انبیاء کی نبوت، قرآن کی طہارت، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے عزت اور مناقب میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. بے شک. میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کرنے سے پہلے بی بی کی عزت کے لیے یہ جملہ یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ، رسول اور قرآن کے بعد جسے پاک کہا جاتا ہے وہ جناب سیدہ ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جی قبلہ جی. اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک اور سیدہ پاک. جیسے اللہ کی پاکیزگی پہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، رسول کی طہارت پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، قرآن کی طہارت پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طہارت پر بھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. بغیر کسی تردد کے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بنص قرآن معصومہ بھی ہیں اور طاہرہ بھی ہیں. میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وہ فضائل، وہ مناقب آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا جو تمام مسلمانوں کے ہم مشترک پائے جاتے ہیں، یا جن میں کوئی کسی قسم کی ذاتی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جناب سیدہ نام کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اس نام کی رسول پاک کی کوئی بیٹی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں. مولا امیر المومنین کی زوجہ نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں. حسنین کریمین صلوات اللہ علیہا کی مادر گرامی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں. خاتون جنت ہے، کوئی اختلاف نہیں. سیدۃ النساء العالمین ہے، کوئی اختلاف نہیں. رسول ان کے احترام میں اٹھتے تھے، کوئی اختلاف نہیں. مباہلہ میں گئی تھی، کوئی اختلاف نہیں. معذرت چاہتا ہوں. بالغرض کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے لاتعداد فضائل اور مناقب ایسے ہیں جس پہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر کسی اختلاف کے
ان تمام چیزوں کے قائل ہیں۔ ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ان ایام میں ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرنی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہے، اور اس ایک نقطے پہ مسلمانوں کے یہاں مختلف قسم کے اختلافات۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت میں بھی چند 2-4 آوازیں ایسی ہوں گی جن کا یہ قائل ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور لہذا انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں، ورنہ جمہور اہل سنت کا، محدثین کا اور علماء کا اس بات کا قائل ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بالنص قرآن معصومہ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا لقب ہے ان کا، نام نامی اس میں گرامی میری شہزادی کا ہے فاطمہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کا اسم فاطمہ کیوں رکھا؟ اب اس میں فاطمہ پہ بہت سے اسرار ہیں، بہت سے راز ہیں۔ جب رسالت مآب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، تو رسالت مآب نے کہا یہ فتم سے ہے، اور فتم کہا جاتا ہے چھڑوانا۔ میری بیٹی اپنے محبوں کو قیامت والے دن جہنم سے چھڑوائے گی۔ جناب زہرا دوزخ کی آتش، دوزخ کی آگ سے چھڑوانے والی ہیں، تو چھڑوانے کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے اس نسبت کے ساتھ نام فاطمہ۔ اب یہاں پر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملی وہ یہ ملی کہ یہ دوزخ کی آگ سے چھڑوانے والی، بچانے والی نہیں، چھڑوانے والی۔ بچانا اور ہوتا ہے، چھڑوانا اور ہوتا ہے۔ بچایا الزام سے جاتا ہے، چھڑوایا جرم سے جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فطرس کو بچایا نہیں تھا، چھڑوایا تھا۔ سبحان اللہ قبلہ۔ گناہگار کو غلطی کے بعد بچایا نہیں جاتا، چھڑوایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جناب زہرا کے نام کے اندر ہی ان کا اختیار رکھ دیا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جسے اللہ لے جا رہا ہوتا ہے اسے زہرا چھڑوا رہی ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاء اللہ۔ کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ اگر کوئی سزا دینے والا ہو تو کوئی چھڑوانے والا بھی ہو۔ تو اگر خدا ہی خود چھڑوائے گا تو سزا کون دے گا؟ تو اس نے سزا کا اختیار اپنے پاس رکھا لیکن شفاعت کا اختیار انہیں دے دیا۔ یہاں میں بات اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے گوش گزار یہ کروں گا کہ سزا دینے کا تعلق اس کی قدرت سے ہے، اس کے اختیار سے ہے، اور شفاعت کرنے کا تعلق، چھڑوانے کا تعلق، بچانے کا تعلق ان کے کرم سے ہے۔ سیدہ صلوات اللہ علیہا جن کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بے شک خدا نے جب اپنے اس اسرار کو زمین پہ کھولنا چاہا، اپنے اس راز کو کھولنا چاہا، تو اس راز کو جس مجسم صورت میں زمین میں اتارا اسے فاطمہ کہتے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی فضیلت کے لیے کیا یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ جناب زہرا بیٹی ہو کے باپ کی پہچان ہے؟ جی قبلہ جی، ماشاء اللہ۔ کائنات میں ہر رشتہ معتبر رشتے کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ جناب حوا کا تعارف ہوتا ہے کہ آدم کی زوجہ، مریم کا تعارف ہوتا ہے عیسیٰ کی ماں۔ جناب عیسیٰ کو کوئی یہ نہیں کہتا، جبکہ قرآن جناب عیسیٰ کا تعارف مریم کے لہجے میں کروا رہا ہے، یبن مریم، اے مریم کے بیٹے۔ لیکن زمانے میں جناب مریم کا تعارف ہوتا ہے مادر عیسیٰ، حوا کا تعارف ہوتا ہے زوجہ آدم، حاجرہ کا تعارف ہوتا ہے مادر اسماعیل، سارہ کا تعارف جو ہوتا ہے وہ نسبت موسیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کائنات میں ہر کوئی اپنے سے زیادہ باعث شرف سے فضیلت کھینچتا ہے۔
جو اس سے زیادہ باعث شرف ہوگا وہ اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائے گا. کبھی بھی زیادہ عزت والا کم عزت والے سے اپنا تعارف نہیں کرواتا. برتری میں ہمیشہ اعلیٰ کے ساتھ اپنا تعارف جوڑا جاتا ہے. اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا تعارف یہ تھا کہ وہ رسول کی بیٹی، امیر المومنین کی زوجہ، حسنین کریمین کی ماں. لیکن جب خدا نے فرشتوں کا تعارف کروایا، جب فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے تعارف رسول امیر المومنین حسنین سے نہیں کروایا. فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلوہا وبنوہا، اس چادر کے نیچے ایک فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. نبی کا تعارف زہرا کے ذریعے سے، علی کا تعارف زہرا کے ذریعے سے، حسنین علیہ السلام کا تعارف زہرا کے ذریعے سے. یعنی کہ خدا نے 4 معصومین کا تعارف اکیلی جناب سیدہ کے ذریعے سے کروایا. رسول کے تعارف میں بھی سیدہ کو مرکز رکھا، مولا امیر المومنین کے تعارف میں بھی احترام اور نسبت کا مقام جناب زہرا کو دیا، حسنین کریمین کے لیے بھی منزل تعارف میں جناب سیدہ کو رکھا. تو خدا نے رسول و امیر المومنین اور حسنین کے تعارف میں جناب زہرا کو سامنے رکھا کہ رسول کائنات میں ہر کسی کی پہچان ہے، لیکن رسول کی پہچان زہرا ہے. علی انبیاء کی، نبوتوں کی اور رسول کی رسالت کی پہچان ہے، لیکن علی کی پہچان زہرا ہے. حسنین کریمین اللہ کا تعارف ہے، لیکن حسنین کا تعارف جناب زہرا ہے. تو جب خدا نے یہ ریت ڈال ہی دی تھی تو اب ہم بھی یہی ریت کو آگے لے کے چلیں گے. ہم بھی شیعہ کو محمد رسول اللہ سے نہیں پہچانیں گے، علی ولی اللہ سے نہیں پہچانیں گے، حسین کے ماتم سے نہیں پہچانیں گے، بطول کے دشمن پہ لعنت سے پہچانیں گے. دشمنان بی بی زہرا پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار. مرکز جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، لعنت بے شمار. اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا جو تعارف اللہ نے کروایا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ تعارف مصطفیٰ ہیں، تعارف امیر المومنین ہیں اور تعارف حسنین کریم ہیں. اب جب جناب زہرا کی یہ فضیلت ہے، جناب زہرا کا یہ مقام ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس اتنی باعزت شہزادی، ان کی ذات وجہ اتحاد کی بجائے کون سے ایسے تنازعات ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے جناب سیدہ سے. تو ایک مرکزی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اپنی ایک ایسی جاگیر کا مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ جن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ایک مسلک کے یہاں باعث احترام ہے. اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہاں وہ مطالبہ کرنا، اب یہاں پہ میں ایام فاطمیہ میں ایک نئی جہت استعمال کروں کہ ہمارے ہاں منبر میں بھی ہم اکثر یہ بیان کرتے ہیں، میں خود ہم بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالبہ وہ ایک جاگیر تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی تھی، اور اس ایک جاگیر پر قبضہ ہوا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس جاگیر کا مطالبہ کیا. حضور والا یہاں سے بات شروع کر کے ہم اس پوری تحریک کو ختم کر دیں گے جس کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی. جناب زہرا نے جاگیر کا مطالبہ خلافت چھیننے کے احتجاج میں کیا تھا. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا مرکزی مطالبہ حصول جاگیر نہیں تھا بلکہ تبلیغ حق امیر المومنین تھا. بے شک جی قبلہ، ماشاءاللہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو مطالبہ کیا تھا جاگیر فدق کا، اس جاگیر فدق کے اندر ایک چھپا ہوا احتجاج تھا. وہ احتجاج تھا اس حق خلافت کا جو مولا امیر المومنین سے چھینا گیا تھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو رٹ فائل کر رہی تھیں، جو دعویٰ رکھ رہی تھیں، وہ دعویٰ تھا، جاگیر تھا، احتجاج تھا امیر المومنین کے حق کا. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے فدق کو بطور دلیل کے پیش کیا تاکہ اس دلیل کو تسلیم کروانے کے بعد
میں حق امیر المومنین کو تسلیم کروا سکوں۔ تو آج ہم نے بھی مسلمانوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق منوانے کے بعد خاموش نہیں رہنے دینا، ہم نے زہرا کا حق منوانے کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم کروانا ہے۔ نعرہ حیدری، علی علی مولا، علی مولا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو ایک تحریک برپا کی تھی، اب ذرا اس تحریک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں واپس جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ دور کون سا تھا۔ تو صاحبان ذی شعور، یہ دور وہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اتنا تنہا کر دیا گیا تھا ظاہری طور پہ کہ میجورٹی، جمہور جو تھا وہ حکومت کے ہاتھ میں تھا، اور ایک مخصوص قلت امیر المومنین کے پاس تھی۔ اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے حق کے مطالبے کے لیے خود نہیں کھڑے ہو رہے، اب اس دور میں ایک ایسی توانا آواز چاہیے تھی جو امیر المومنین کے حق کے چھن جانے کے احتجاج کی صورت میں بلند ہو، اور وہ آواز اتنی توانا ہو، وہ آواز اتنی طاقتور ہو، وہ آواز اتنی پائیدار ہو کہ قیامت تک کے لیے مسلمان اس آواز کی وجہ سے امیر المومنین کے حق کو پہچانے۔ جی قبلہ جی، یہ راز تھا، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مطالبے کا اثر تھا۔ اتنا پرکشش تھا جناب زہرا کا مطالبہ، اتنا بہترین تحریک تھی، اتنی منظم تحریک تھی، اتنی سوچی سمجھی ایک تحریک تھی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی، کہ آج بھی جو بندہ جناب زہرا کا حق پڑھ کے یا سن کے شیعہ ہوتا ہے، وہ شیعہ ہونے کے بعد علی کی امامت کو تسلیم کرتا ہے۔ ہاں بے شک۔ اب ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مطالبے کو اس بات تک نہیں رکھنا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ مسلسل سوشل میڈیا پہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اغیار کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے جو دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ جگیر بی بی کی تھی یا نہیں تھی، وہ مال فعی تھا، وہ مال فعی تھا یا نہیں تھا، اس جگیر میں جناب زہرا کے بغیر کوئی اور بھی حصے دار تھا، یعنی کہ موضوع کو بالکل دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ اس بات کو بعد میں بحث کریں گے، اس بات پہ بحث کر لیں گے، جگیر کہاں سے آئی تھی، کس نے دی تھی، کس کو ملی تھی، کس نے کس کے نام پہ لکھی تھی۔ پہلا سوال یہ ہمارا ہے کہ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا؟ آپ اس سے نہیں مکر سکتے۔ آپ بعد میں بحث کریں گے کہ یہ تھی یا نہیں تھی، بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ کو پہلے یہ ماننا پڑے گا مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر آپ یہ بات مان جائیں گے کہ مطالبہ کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے یہ مطالبہ کر کے تاریخ کے مورخین کو یہ لکھنے میں مجبور کیا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم اہل بیت بعد رسول کے وارث ہیں۔ تو یہ وراثت صرف جاگیر تک نہیں جانی تھی، یہ ممبر تک آنی تھی۔ بے شک۔ اور سامنے سے بھی جو انکار کیا گیا، وہ انکار زمین کو دینے کا انکار نہیں تھا، اصل میں انہیں بھی خبر تھی کہ آج جاگیر واپس کریں گے تو کل کو ممبر بھی علی کو دینا پڑے گا۔ تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی اس تحریک کے ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس تحریک کے پیچھے جانا ہے، اس تحریک کے عوامل کو دیکھنا ہے، اس تحریک کے محرکات کو دیکھنا ہے، اس تحریک کے عوام پہ اثر کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر جو بڑے مخصوص سے بوگس سے سوالات ہوتے ہیں، میں اکثر ان سوالات کا مختلف اپنی ویڈیوز میں جواب دیتا رہتا ہوں کہ ان سوالات میں یہ سوال ہے کہ یہ جاگیر جو تھی اس کا تعلق جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے اگر یہ کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے
کوئی ان کا حق چھین لے، کوئی انہیں زخمی کر دے اور وہ امیر المومنین خاموش رہیں۔ تو آپ مولا امیر المومنین کو ایک طاقتور شخص کے طور پہ جانتے ہیں، کاش آپ امیر المومنین کو نمائندہ پروردگار کی حیثیت سے جانتے، کاش آپ امیر المومنین کو اللہ کے مظہر کے صورت میں پہچانتے۔ تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا نا، پھر آپ اگر یہ سوال کرتے کہ مولا امیر المومنین اللہ کے مظہر ہیں، تو آپ کے اندر ہی سے آپ کو جواب آ جاتا کہ اگر انبیاء کے قتل ہونے کے موقع پر اللہ خاموش رہا، اگر موسیٰ کے اوپر کیے ہونے والے ظلم اور ابراہیم کو آگ پہ پھینکے جانے پر اللہ خاموش رہا، تو اس کی ربوبیت خطرے میں نہیں گئی، ظالم کا ظلم سامنے آیا۔ بے شک مولا امیر المومنین مظہر پروردگار تھے، نمائندہ الہیہ تھے۔ نمائندہ الہیہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی آنکھیں ظالم کے ظلم کو زمانے کے سامنے ظاہر کر رہی تھی۔ اب ایک سوال ایام فاطمیہ میں بڑا مسلسل دہرایا جائے گا، وہ سوال یہ تھا کہ جب یہ جاگیر، اگر یہ پراپرٹی لے لی گئی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ مولا امیر المومنین کے دور میں آ کے مولا امیر المومنین نے اس پراپرٹی، اس جاگیر کو اپنے اصل وارث کو واپس کیوں نہیں پلٹایا؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ایک مسجد کا پیش نماز ہے اور اس کے مسجد کے ملحقہ بالکل ساتھ جڑا ہوا اس کا مکان ہے۔ کچھ لوگ اس امام مسجد کو، اس پیش نماز کو مسجد سے نکال دیتے ہیں اور اس کے مکان پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو مسجد کی امامت تو مل جاتی ہے، گھر کا قبضہ نہیں ملتا، لیکن وہ مسجد کی امامت پہ واپس آنے پر راضی ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد کسی نے مسجد پہ حملہ کر دیا اور وہ مسجد کو گرانا چاہتے تھے۔ اب کیا وہ پیش نماز اس مسجد کی حفاظت چھوڑ کے اپنے گھر کو بچائے گا؟ اگر وہ اپنے گھر کو بچائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اس کا تعلق اپنی جاگیر سے تھا، اللہ کے گھر سے نہیں تھا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی جاگیر کو چھیننے کے بعد جب مولا امیر المومنین کا دور آتا ہے، تو مولا امیر المومنین کے دور میں حملے اسلام پہ ہونے شروع ہو گئے۔ اب اگر مولا امیر المومنین ان اسلام پر ہونے والے حملوں کو چھوڑ کے جاگیر کا تقاضا کرنا شروع کر دیتے، تو آج مورخین لکھ لیتے کہ اگر ان دور کے خلفاء نے اس جاگیر کے معاملے میں اپنی ذاتی دلچسپی ظاہر کی تو علی نے بھی کی۔ دوسری اہم جواب اس کا یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ جاگیر جناب زہرا کی ذاتی جاگیر تھی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنا مقدمہ خلیفہ کے دربار کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش کر چکی تھی۔ اب جو مقدمہ چلا ہی اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، اور جس کی وہ جاگیر تھی وہ شہزادی بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ تو مولا امیر المومنین اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہوئے مقدمے کو، جس کا زہرا صلوات اللہ علیہا نے انصاف قیامت پر موقوف کر دیا تھا، اسے واپس کیسے لے سکتے تھے؟ فدق کا مطالبہ میرے شیعہ اہل سنت دوستوں ایک جاگیر کا مطالبہ نہیں تھا، ایک حق کا مطالبہ تھا، اور وہ حق صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو وراثت کی وجہ سے نہیں، مولا امیر المومنین کی خلافت کا مطالبہ بھی تھا۔ آج ہم اس تحریک کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے اس جاگیر کے مطالبے کے لیے دربار خلافت میں جاتی ہیں، اور دربار خلافت میں جا کے اپنا یہ مطالبہ پیش کرتی ہیں، اور دربار خلافت سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ آپ کا مطالبہ حق پر مبنی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے
کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ تو مان لیا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا مطالبہ حق میں تھا۔ وہ مطالبہ کس چیز کا تھا؟ وراثت کا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بابے کی میراث کی وارث ہوں، تو وراثت کا تعلق جناب زہرا سے تھا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا رسول کی بیٹی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت نبوت جو ہیں وہ بعد از رسول، بعد از نبی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے۔ تو وارث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی جاگیر پہ قبضہ نہیں کر سکتا تو وارث کے ہوتے ہوئے کوئی ممبر پر کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ بے شک ماشاء اللہ۔ تو اب سامعین گرامی قدر، ہمیں اس تحریک کے ان چھپے ہوئے رازوں کی طرف جانا ہے، ان چھپے ہوئے اسرار کی طرف جانا ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی اولاد ہے۔ جس وقت یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو 4 بیٹیاں مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جناب زہرا اکیلی رسول کی بیٹی تھی، اس کے علاوہ رسول کی کوئی اولاد اور موجود نہیں تھی۔ باقی جتنے بھی رشتے تھے وہ رسول کے خونی رشتے نہیں تھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتے تھے، لیکن نسلی اعتبار سے اکیلی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں ولایت علی چینل 313 کے توسل سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے دین کس سے لیا ہے؟ رسول اکرم سے۔ رسول کے بعد جانے کے بعد ان کی اکلوتی وارث ان کی بیٹی ہے، اور وہ اکلوتی بیٹی ایک جاگیر کا مطالبہ کر رہی ہے، ایک حق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جب وہ ایک حق کا مطالبہ کر رہی ہے تو جس سے مطالبہ کر رہی ہے اس کا شرعی سٹیٹس کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹھایا ہوا خلیفہ نہیں، مسلمانوں کا چنا ہوا خلیفہ۔ ایک طرف مسلمانوں کا چنا ہوا خلیفہ ہے اور ایک طرف رسول کی وارث بیٹی ہے۔ اب یا تو مسلمانوں کا چناؤ ٹھیک نہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ٹھیک نہیں۔ تو اب میں مسلمانوں کے سامنے یہ سوال آپ کو آج کی اس مجلس کے حوالے سے آپ کے اذہان پہ ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کا چناؤ بچاتے بچاتے اگر رسول اکرم کی اولاد کی صداقت پر حملہ کر دیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی وارث بیٹی نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول کی وارث کا مطالبہ ٹھیک نہیں تھا تو معاذ اللہ وہ وارث کا مطالبہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ رسالت خطرے میں ہے۔ تو اس رسول نے کہا اللہ ہے، اس رسول نے کہا فرشتے ہیں، اس رسول نے کہا ہے کہ قیامت ہے، اس رسول نے کہا ہے کہ جنت ہے، اس رسول نے کہا ہے کہ جہنم ہے، اس رسول نے کہا ہے کہ ایک روز سزا ہے، اس رسول نے کہا ایک روز جزا ہے، اس رسول نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے کتابیں اتری تھی، اس رسول نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو جس رسول کے کہنے پہ پورے کا پورا اسلام کھڑا ہے، وہ پورے کا پورا اسلام ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب مسلمانوں نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت بچانی ہے یا اسلام بچانا ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار۔ تو اب مسلمان اس بات پہ غور کریں کہ اگر اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے یہ کہا کہ یہ جاگیر جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج کے غیور مسلمانوں سے، یہ حدیث رسول نے اپنے صحابی کو بتا دی، اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتائی؟ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے زمانے میں قیامت کے حالات بتاتے تھے، غیب کی خبریں جانتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ میرے بعد یہ ہونے والا ہے۔ تو ان غیب کی خبریں جاننے والے رسول نے کیا ان کے غیب میں یہ نہیں تھا کہ میرے بعد میری بیٹی ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرے گی جس کی وہ وارث نہیں ہوگی؟ تو جس نے امت کی ہدایت کا قیامت تک کے لیے بندوبست کر دیا، اس نے اپنی سگی اکلوتی بیٹی کو اس ایک بات سے کیوں نہیں باز رکھا کہ میرے بعد اس چیز کا مطالبہ نہیں کرنا، یہ حق پر نہیں ہے؟ حدیث بیٹی کا حق تھا یا صحابی کا؟ وراثت کے بارے میں وصیت اولاد کو کی جاتی ہے یا پاس بیٹھنے والوں کو؟ کیا آپ کی یا میری وصیت ہماری اولاد کے پاس سے ملے گی یا ہمارے دوستوں کے پاس سے؟
تو یہ رسول اکرم کی کیسی وصیت ہے کہ جس کا علم ایک صحابی کو ہو گیا اور ان کی اولاد کو نہیں ہوا. اب یہاں دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مطالبہ حق پر تھا لیکن اسے جھٹلایا گیا، لیکن آپ صرف ایک غلط فیصلے کو بچاتے بچاتے آپ نے پورا اسلام خطرے میں ڈال دیا ہے. اگر وہ فیصلہ حق پہ تھا جو خلیفہ وقت نے کیا، اگر فیصلہ حق پہ تھا پھر مطالبہ حق پہ نہیں. اگر مطالبہ حق پہ ہے اور فیصلہ حق پہ نہیں. اب جمہور اگر یہ کہے گا کہ فیصلہ حق پہ تھا تو یہ کہنا پڑے گا کہ مطالبہ حق پہ نہیں تھا. اگر مطالبہ حق پہ نہیں تھا تو کر کون رہی ہے؟ رسول کی بیٹی. ان کی شان میں آیت تطہیر اتری ہے. اگر مطالبہ حق پہ نہیں تھا تو پھر آیت تطہیر حق پہ نہیں. اگر آیت تطہیر کو حق پہ نہیں مانیں گے تو آیت تطہیر کس کا حصہ ہے؟ قرآن کا. پھر معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا قرآن حق پہ نہیں. اگر معاذ اللہ قرآن حق پہ نہیں تو قرآن کے اندر جتنی بھی واقعات لکھے ہیں وہ سب حق پہ نہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے پاس بچے گا کیا؟ تو اب یہ مطالبہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کو ایک بند گلی میں لے آئی ہے زہرا. جناب زہرا صلوات اللہ علیہا باطل کا ساتھ دینے والوں کو ایک ایسی بند گلی میں لے آئی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے مختلف قسم کے رستے رکھ رہا ہوں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چوز کریں، آپ کوئی بھی چن لیں. آپ ایام فاطمیہ میں آج کی اس مجلس کے نیچے کامنٹس میں جا کے ہمارے جتنے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے جتنے بھی فورم ہیں، چاہے وہ میسج کے ذریعے سے ہے، کامنٹس کے ذریعے سے ہے، ای میل کے ذریعے سے، آپ ہمیں یہ بتا دیں، دو جواب میں سے ایک دے دیں کہ مطالبہ حق پہ ہے یا فیصلہ حق پہ ہے. مطالبہ کر رہی ہے رسول کی بیٹی، فیصلہ کر رہا ہے رسول کا صحابی. بیٹی معصومہ ہے، صحابی معصوم نہیں ہے. بیٹی کا تعلق رسول کے ساتھ ہے، خونی رشتہ ہے. صحابی کا تعلق رسول کے ساتھ خونی رشتہ داری نہیں ہے. بیٹی جو ہے وہ اللہ نے رسول کے پاس، اللہ نے رسول کی بیٹی بنائی ہے، اور صحابی جو ہے وہ مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. اب مسلمانوں کا بنائے ہوئے خلیفہ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا اللہ کی دی ہوئی رسول کی بیٹی کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. اب اس تحریک کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے. یہ سرا ہے، یہ سرا ہے، یہ پہلا سرا ہے، کیونکہ بعد از رسول یہی سے پہلا اختلاف. یہ تمام اختلافات کو ختم کر دے گا اگر آپ اس ایک مرکزی نقطے پہ آ جائیں گے اور اس ایک مرکزی نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ مطالبہ کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، اس کے پیچھے راز کیا تھے، اور اس مطالبے کے اندر کون کون سی تحریکیں چھپی ہوئی تھی. لیکن افسوس سب افسوس، اس دور کے مسلمانوں سے تو شاید یہ فیصلہ ہو گیا، تو آج کے دور کے مسلمان اس فیصلے کو بدل دیں. آج کہہ دیں کہ زہرا صلوات اللہ علیہا حق پہ تھی. غلطی پہ غلطی نہ کریں، غلطی پہ غلطی نہ کریں، اتنی غلطیاں نہ کر لیں کہ آپ کو حق کی آواز سنائی نہ دے. آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہوئے کس بات پہ؟ فلسطین پہ ظلم. کوئی نہیں پوچھتا فلسطینیوں کا مسلک، فلسطینیوں کا فرقہ، فلسطینیوں کا مذہب. کیا ہو رہا ہے فلسطین پہ؟ جی ظلم ہو رہا ہے. کس چیز کا ظلم ہو رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو اسرائیل کے یہودی ہیں وہ فلسطین پہ قبضہ چاہتے ہیں. تو فلسطین کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اور یہودی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم اقوام متحدہ کے سامنے، ہم UN کے سامنے، ہم دنیا بھر کی سڑکوں پہ احتجاج کریں گے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کی جگیر پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. تو میں سوال کرتا ہوں ایام فاطمیہ پہ کہ آج تم یہودیوں کو مسلمانوں کی جگیر پہ قبضہ نہیں کرنے دے رہے، تو کل جب یہودیوں نے لکھ کے جگیر فدق رسول کو دی تھی تو تم نے اس پہ قبضہ کیوں کیا؟ صدائے بازگشت تو آتی ہے، جب آپ آواز نکالتے ہیں دیوار سے ٹکرا کے واپس آتی ہے. مکافات عمل تو ہے. سال نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں چند لوگوں نے کاٹی تھی اور
الزام پوری عذاب پوری امت پہ آ گیا۔ اگر آپ نے اس وقت یہودیوں کی دی ہوئی جاگیر رسول کی بیٹی سے نہ چھینی ہوتی تو آج مکہ فاتح عمل نہ ہوتا۔ آپ نے تب احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تب یہ آواز بلند کیوں نہیں کی؟ چلو تب نہیں کی تو اب کریں۔ آپ کو فلسطین میں یقیناً ظلم ہو رہا ہے، ہم ہر ظالم کی مذمت کریں گے، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، جس پر ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم مظلوم حسین کے ماننے والے ہیں، مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے ظالم اور اپنی مرضی کے مظلوم رکھے ہیں۔ آپ جسے چاہے ظالم بنا دیں، جسے چاہے مظلوم بنا دیں۔ کیا آپ کو مظلومیت سیدہ نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو مدینے میں سسکتی ہوئی آوازیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو رسول کے گھر سے اٹھتا ہوا زخمی جنازہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو جنت البقیع میں رسول کی بیٹی کی اداس قبر نظر نہیں آ رہی؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کیسے صاحب کلمہ ہیں؟ کہ آپ کے رسول کی بیٹی اس دنیا سے یہ کہہ کے روتی ہوئی چلی گئی کہ بابا میرے آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ دنوں پہ پڑتی تو اس سے ہراتے ہو جاتے۔ یہ جملہ کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ مصیبتوں کی انتہا دیکھ لیں آپ کہ جناب زہرا پہ کیسی گزری تھی۔ میں اس وقت نجف اشرف میں موجود ہوں۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ بنت پیغمبر کا دروازہ جلایا گیا۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ پاکستان میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا تو پاکستان کی افواج نے کہا کہ ہم جو بھی اس حرکت میں ہے ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کیا ہوا؟ کہتے وہ جناح ہاؤس تھا۔ جناح ہاؤس کس کا تھا؟ کہتے وہ ملک کے بانی جس نے پاکستان بنایا تھا اس کے نام کے ساتھ منسوب تھا، تو اچھا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے کہ جس نے ملک بنایا ہو اسی کا گھر جلا دیا جائے۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے سوال کا جواب دے، جس نے مسلمان بنائے تھے جب اس کا گھر جلایا گیا، صرف دروازہ نہیں جلایا گیا، رسول کی بیٹی کو زخمی کیا گیا۔ میں آج کی اس گفتگو کے حوالے سے مسلمان جس فرقے سے تعلق ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا تمہاری اسلامی غیرت تمہیں کس مسلک کے اندر پابند رکھتی ہے جب تمہاری بیٹی کو کوئی تماچا مارے۔ کہاں رسول اکرم کی بیٹی، کہاں رسول کی بیٹی، کہاں امیر المومنین کی سوچ۔ دروازہ جل چکا تھا، بازو زخمی ہو چکا تھا، ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو چکی تھی۔ ہم تو درد بیان ہی نہیں کر سکتے، تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی کہ کیونکہ انگلیاں شہید تھی، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ پہلو زخمی تھا، حجرے سے باہر اس لیے نہیں لگتی تھی کہ چہرے کے رخسار زخمی تھے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے قبر رسول پہ جا کے ایک نوحہ پڑھا تھا، اس نوحے کی ایک سطر صرف میں آپ کو سناؤں تو پوری رات آپ کی آنکھیں روتی رہے۔ قبر رسول پہ جا کے مولا حسن نے کہا تھا، باپ نانا تیری عزت کی قسم ہے اب ہماری ماں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، ہماری ماں کا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے۔ زخمی حالت میں امیر المومنین کو گھر میں بلا کے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے کہا، یا علی میری 18 وصیت ہے،
غریب سے غریب بھی مرے تو وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا جنازہ اچھا کروانا. کتنی غریب ہو گئی تھی رسول کی بیٹی کہ آدھی رات کو اپنے گھر کی ریت پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے یا علی میری وصیت ہے میرے جنازے کا اعلان نہ کروا، یا علی میرے جنازے پہ لوگوں کو نہ آنے دینا، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھا، یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہیں بند تابوت میں بٹھا، یا علی میرے بعد فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا، یا علی اللہ اسے ایک فرزند دے گا اس کا نام عباس رکھنا، یا علی میرے عباس کو میرا سلام کہنا، یا علی میرے بعد فضل مل جائے تو میری عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا. اب دردناک وصیتیں تھی جو مصطفیٰ کی بیٹی کر رہی تھی، کیا دردناک وصیتیں تھی جو رسول کی بیٹی کر رہی تھی. آخری شب اپنی اولاد کو اپنے حجرے میں بلایا اور اپنے حجرے میں بلا کے کہتی ہے زینب میرے بعد حسین کا خیال رکھنا، زینب میرے بعد حسین کو ماں بن کے پالنا. زینب تو بہن نہیں ہے تو ماں ہے، زینب میرے بعد اگر بابے کی ولایت پہ حملے ہوں میری بیٹی پردے کی پرواہ نہ کرنا. اولاد کو وصیتیں ہو گئی. مولا حسین قبر رسول میں بیٹھے تھے، یا قبر رسول سے آواز آئی حسین گھر جا ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی. حسین روتے ہوئے گھر میں آئے تو جناب فضا دروازے پہ بیٹھی تھی. آتے ہوئے حسین کو دیکھا، جناب فضا نے باہیں کھولی. مولا حسین نے اماں فضا کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہتے ہیں اماں فضا میری ماں کہاں ہے؟ فرمایا بی بی حجرے میں نماز پڑھ رہی ہے. رو کہتے نماز نہیں پڑھ رہی، میری ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی. فرمایا شہزادے تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا میں قبر رسول میں بیٹھا تھا، نانے کی آواز آئی حسین تو یتیم ہو گیا. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو غسل دیا گیا، بی بی کا ہاتھ کفن دیا گیا، بی بی کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا. جب بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا ساری اولاد بی بی کے جنازے پہ آ گئی. نہیں آیا تو کربلا کا غریب نہیں آیا. مولا حسین رو کے کہتے ہیں زینب میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا وہ حجرے کے دروازے پہ بیٹھا رو رہا ہے. مولا حسین قریب گئے، مولا علی قریب گئے، جا کے کہتے ہیں حسین اماں گھر سے جا رہی ہے، آج کے بعد ماں گھر میں نہیں ہوگی. حسین ماں کے جنازے پہ کیوں نہیں جا رہا؟ رو کے بابے کی داڑھی چوم کے کہتا ہے بابا میں ماں کا لاڈلا بیٹا ہوں. بابا میں قبر رسول پہ بیٹھا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. بابا جب تک میری ماں بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں. فرمایا حسین ماں کیسے بلائے گی؟ کہتے بابا خود آپ ہی نے بتایا تھا کہ آخری وقت میں مریم نے کفن میں سے عیسیٰ کو بلایا تھا. میری ماں مریم کی سردار ہے، میں عیسیٰ کا سردار ہوں. جب تک میری ماں بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں. اے سادات و غیر سادات، زہرا کا وہ ہاتھ جو غسل کے لیے نہیں اٹھا، کفن کے لیے نہیں اٹھا، بی بی کے کفن کے بند ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ باہر رہے. آواز ہے آ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا کربلا کا مظلوم بیٹا، آؤ میرا بے وطن بیٹا، آؤ میرا پردیسی بیٹا. حسین روتے ہوئے ماں کے جنازے پہ گئے، ماں کے سینے پہ سر رکھا، رو کے کہتا اماں تیرا شکریہ تو نے حسین کی عزت رکھی. اماں تو نے مجھے کفن میں سے بلا لیا. رو کے آواز آئی حسین میں تجھ پہ قرض چھوڑ کے جا رہی ہوں. حسین آج میں نے بلایا ہے تو آیا ہے، کل تو بلائے گا تو میں آؤں گی. ادھر حسین علیہ السلام نے کربلا میں آخری سجدہ کیا. آج بھی ہم سجدہ شکرانے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دایاں رخسان خا کے شفا پہ رکھ کے کہتے یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو. یہ حسین کی سنت ہے. حسین نے آخری وقت جب قاتل حسین کی پشت پہ سوار تھا، مولا حسین کبھی اپنا دایاں رخسار زمین پہ رکھ کے کہتے یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو. جب دیکھا کہ دائیں طرف ماں نہیں ہے، حسین نے بایاں رخسار زمین پہ رکھا، آواز دے گا یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو. جب حسین نے دائیں بائیں ماں کو بلایا، حسین کی آواز
آواز آئی اماں تو نے 3 جماعت ثانی مجھے آواز دی تھی میں آیا تھا اماں میں تجھے بلا رہا ہوں آ کیوں نہیں گئی رو کے آواز آئی حسین مجھے دائیں بائیں تلاش نہ کر حسین میں تیرا سر اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہوں حسین میں صبح سے تیری مقتل کو بالوں سے صاف کر رہی ہوں حسین تیری ماں صبح سے تیرا انتظار کر رہی ہے راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايهم